اب اس پہ چودھری منظور صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے، اس کے بہت سے نکات پہ عمل درآمد ہوا، جو کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا تو اس پہ کچھ نکات پہ عمل درآمد ہوا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی جو ہے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو اس معاملے پہ ساتھ لے کے چلنے پہ راضی ہو جائے گی؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب اور شہزاد اقبال صاحب، جیو کا بھی شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تاریخ سے سیکھا ہے، چونکہ ہم نے 4 مارشل لاؤں کے خلاف لڑائی کی ہے، ایوب خان کی مارشل لا کے خلاف، پھر یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق اور پھر مشرف کی آمریت کے خلاف، اور وہاں سے یہ لرن کیا تھا۔ بھٹو صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اگر وہ چاہتے سنگل ہینڈڈلی آئین کو اس وقت پاس کرنا تو وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کنسنسس کی طرف گئے، انہوں نے باقی پارٹیوں کو بھی شامل کیا، جس کی وجہ سے آج تک اس آئین کے اوپر اتفاق ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں، آپ کو یاد ہے جب ایل ایف او آ رہا تھا تو میں بھی اس وقت ممبر تھا، ہم نے 1.5 سال تو ڈیسک بجائے تھے، تو ہم کوشش کرتے رہے کہ یہ ایل ایف او اس میں شامل نہ ہو۔ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ایم ایم اے، اس نے بہت ساری ایسی چیزیں کر لیں، مان لیا، وہ پھر ایک معاہدہ ہو گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے اس کو نہ مانا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، جس کا ہم نے جب دیکھا، ایک بار یہ بھی ہم نے اس کو دیکھا کہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے، تقریباً 80% اس پہ عمل درآمد ہو گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ 18ویں ترمیم میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سنگل میجورٹی بھی نہیں تھے، 125 لوگ تھے، لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کنسنسس کے ساتھ جائیں گے، ہم بہت ساری چیزیں نکالنا چاہتے تھے جو اس وقت نواز لیگ نہ مانی اور بعد میں اسی کا شکار ہوئی۔ ہم چاہتے تھے کہ 62-63 میں بہت ساری انٹروژن اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو ہم نکالنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت بھی فیصلہ یہ تھا کہ ایک اتفاق رائے سے کیا جائے، کنسنسس سے کیا جائے، جس پہ کنسنسس نہیں ہوتا تھا وہ نکال دیتے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ سے کوئی بندہ ویسے ہی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا، جس کی انہوں نے مخالفت کی اس وقت، اس کے ذریعے وہ نکالے گئے۔ اگر یہ دہشت گردی کی عدالتیں ہم نے کہا نہ بنائیں، بنی، اس میں میاں نواز شریف صاحب ٹرائل ہوئے، یہ کہا تھا 62-63 نکالیں، انہوں نے کہا ہمیں کون پوچھ رہا ہے۔ نیب کے جو یہ ڈریکونین لاس تھے ان کو کہا ختم کریں، نہیں کیا، پھر اسی کے تحت گرفتاریاں ہوئیں۔ پھر عمران خان صاحب کو کہا، وہ بھی نہیں مانے جب ان کا دور اقتدار تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اور آپ کو ایک میں بات یاد دلاؤں، جب 17 لوگوں کی اپوزیشن تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، میاں نواز شریف صاحب 3 بار آئے، 3 بار 2/3 اکثریت سے آئے، اس وقت بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک باقاعدہ ہم سے ریسرچ کر کے، ساری پارٹی سے مشورہ کر کے، سول سوسائٹی سے مشورہ کر کے ایک چارٹر دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ میں ایون اس پہ بھی کرنے، میری 17 کی چھوٹی سی اپوزیشن ہے لیکن میں یہ ترامیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اب جس کو مار پڑنے لگتی ہے ہمیں اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ 58(2)B کے خاتمے پہ تو نواز شریف وہ ایک چیز پہ مانے تھے، صرف ایک چیز پہ مانے تھے، کیونکہ وہ بھی نہیں 58(2)B میں بھی ایک چیز انسرٹ کی تھی کہ جو پارٹی کا کراس کرے گا، صرف اس پہ پوری نہیں مانے تھے، پھر اسی کے تحت ہی گئے نا۔ تو وہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت 58(2)B چلو مان گئے، باقی چیزیں بھی پورا ایک پورا چارٹر تھا جو محترمہ بے نظیر، اب جس کو مار پڑنے لگتی ہے، ان کو مار پڑی تو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو جدہ چلی گئیں، اب ان کو مار پڑ رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ اس کو مار پڑ رہی ہے عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو، تو ہم چونکہ مار خود بہت کھائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہمارے لوگوں نے پھانسیاں، قیدیں، کوڑے، جیلیں، شاہی قلعے سب کچھ بھگتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور پالیٹکس کے اندر یہ ساری چیزیں سہے۔